سورہ حمد پوری ایک سورہ قرآن کے مقابلے میں اگر آپ کہیں ترازو کے دو پڑھ لیں تو ایک پڑھ لا سورہ حمد ہے اور ایک قرآن پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر آیت میں ایک تربیت پائی جاتی ہے، انسان کے لیے درس ہے۔ بسم اللہ میں درس یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے کٹ جائیں اور خاص ہستیوں کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آپ کو اگر خدا مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا، اگر خدا نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا آپ کو۔ یہ بسم اللہ بتا رہی ہے۔ رب العالمین و مالک یوم الدین یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم تربیت کے محتاج ہیں اور ہم کسی کی ملکیت میں ہیں جو ہمارا مالک بھی ہے اور یوم الدین کا مالک بھی ہے۔ یوم الدین کا جب مالک ہے تو ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہمیں اور دوسری جو کائنات میں ہر چیز ہے اس کا پالنے والا ایک ہی ہے جس کی طرف ہم سارے محتاج ہیں۔ پھر اسی آیت سے الرحمن الرحیم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خدا کی رحمت، لطف اور کرم کے ہم محتاج ہیں۔ وہ لطف کرے، کرم کرے تو ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین بتا رہا ہے کہ ہمیں ہر کام میں آئندہ کو مد نظر رکھنا چاہیے، سزا و جزا کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا وہ سے پھل ملے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اسے پھل ملے گا۔ بس جو کام بھی آپ کر رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہوش کر کے یہ سوچیں کہ آپ نے ایک دن جواب دینا ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ نیکی یہاں دنیا میں ختم ہو جائے گی، اس کا قیامت کے دن بھی آپ کو اجر ملے گا۔ پھر جب ہمیں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، نام و نموش کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اور دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہم جب یہ کہتے ہیں ایاک نستعین، جب ہم حق پر ہیں، حقیقت پر ہیں، تو ہمیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ ہمارا مددگار کون ہے؟ خداوند تعالیٰ ہے، اس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں۔ پھر جب کہتے ہیں انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت خدا سے مانگنی چاہیے، اور خدا جس کو ہدایت دے دے کوئی بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جتنے بھی کوشش کریں آپ خود ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خدا سے مدد حاصل نہ کریں تو وہ ہدایت آپ نہیں پا سکتے۔ پھر اسی آیت میں صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب یہ کچھ لوگ تھے جن پر خدا نے انعام کیا، اور ہمیں چاہیے ان کے پیچھے چلیں۔ جس طرح قرآن میں دوسری جگہ ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ نحن من الاصدقاء، ہم اصدقاء ہیں، ہم وہ سچے ہیں۔ پھر آخر میں ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، خدایا ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب کیا ہے، جن سے تو ناراض ہے۔ اب خدا کس سے ناراض ہے؟ خدا کی ناراضگی کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مخلوق خدا کو ناراض کریں، خدا ناراض ہو جائے گا۔ اور مین چیز جو پیغمبر نے ارشاد فرما دی ہے وہ یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من ابغضہا فقد ابغضنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ بس وہ لوگ جو کہ خدا کے غضب کا باعث بنتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دشمنان اہل بیت ہیں۔ اور دشمنان اہل بیت بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک جو کہ ظاہری طور پر جنہوں نے آ کر کھل کر دشمنی کی، اہل بیت پر ظلم کیا، ایک وہ لوگ جو اہل بیت کے راستے پر نہیں چل رہے، جو اہل بیت کی نافرمانی کر رہے ہیں، اہل بیت کے قول کا پاس نہیں کر رہے، اہل بیت کی سیرت کو نہیں اپنا رہے، اور بڑھ کر سب سے بڑھ کر وہ لوگ گنہگار ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں پیروکار ہیں اہل بیت، اور پھر اہل بیت کی سیرت پر نہیں چلتے، کیونکہ ایک دعویٰ جو کر رہے ہیں اس کے لیے دلیل اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ ڈبل جو ہے وہ مجرم کہلائیں گے۔ بس ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آج جو آیت ہے اس کا تبصرہ جس پر کریں گے وہ مالک یوم الدین ہے۔ مالک بھی اس کو پڑھا گیا ہے، بعض روایات میں ملک بھی پڑھا گیا ہے، لیکن صحیح مالک ہے۔ مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ مالک کہتے ہیں صاحب کو، اونر کو، آئر کو، اور ملک کہتے ہیں بادشاہ کو۔ بادشاہ آپ کا مالک نہیں ہوتا، آپ پر حکومت کر سکتا ہے لیکن آپ کے نفس کا مالک نہیں ہے، لیکن خدا آپ کے نفس کا بھی مالک ہے۔ جس طرح پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا نا اس میں غدیر کے دن، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ جیسے قرآن میں نا النبی اولا من المؤمنین من انفسہم،
کہ نبی مومنین کے نفسوں سے زیادہ بھی ان پر حق رکھتے ہیں. تو یہاں پر مالک پڑھا جائے گا کہ خداوند تعالیٰ مالک ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ خصوصیت کے ساتھ کیوں کہا گیا کہ خدا یوم الدین کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے؟ آیا دنیا میں مالک نہیں ہے؟ دنیا میں بھی خدا مالک ہے. آخرت فرق یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اور بھی مجازی لحاظ سے، غیر حقیقی لحاظ سے مالک ہیں. مثلا جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر کا میں مالک ہوں، خدا بھی اس کا مالک ہے، میں بھی مالک ہوں. جو میری گاڑی ہے میں اس کا مالک ہوں، خدا بھی مالک ہے، میں بھی مالک ہوں. لیکن آخرت میں ملکیت ختم ہو جائے گی. نہ آپ کا گھر رہے گا، نہ آپ کی گاڑی رہے گی، نہ آپ کا مکان رہے گا، نہ آپ کی پراپرٹی رہے گی. وہاں صرف مالک خدا ہے اور کوئی مالک نہیں. یہاں دنیا میں اور مالک نہیں. دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں بھی حتیٰ اگر ہم مالک ہیں تو ہمارا مالک ہونا حقیقی نہیں ہے. ہم مجازی لحاظ سے مالک ہیں، اعتباری لحاظ سے مالک ہیں. وہ کس طرح؟ آج میں مالک ہوں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں اپنی پراپرٹی کا مالک نہیں رہوں گا، کیونکہ میری ملکیت مجازی ہے. آج میں ملکیت کو بیچ دوں اپنی پراپرٹی کو تو پھر میں مالک نہیں رہوں گا. نیا اس کا آئیر، نیا مالک، نیا اونر آئے گا. لیکن خدا ہمیشہ سے مالک ہے. اس کی ملکیت اعتباری نہیں ہے کہ وہ کل مالک تھا کہ آج مالک نہیں ہے، یا کل مالک ہوگا اور آج مالک نہیں ہے. خدا ہمیشہ سے مالک ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور قیامت کے دن کا بھی مالک ہے. اب دو ہوتے ہیں، قیامت کے دن، حساب کا دن ہے. حساب کے دن ایک ہے جج، ایک ہے مالک. جج کے اختیارات کم ہوتے ہیں، مالک کے اختیارات زیادہ ہوتے ہیں. مالک، جج جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ خدا اگر بخشنا جائے قیامت کے دن بخش سکتا ہے. اگر قاضی ہوتا، صرف جج ہوتا تو نہیں بخش سکتا، معاف نہیں کر سکتا جج کسی کو. جج کو اعتراض نہیں ہوتے معاف کرنے، لیکن مالک کو اعتراض ہوتے ہیں معاف کرنے. وہاں بھی دو قسم کا ہے. انعام دینے کے معاملے میں جتنا کسی کو دے وہ عدالت کے خلاف نہیں ہے، عدل کے خلاف نہیں ہے خدا کے. لیکن سزا اگر زیادہ دے دے جرم سے تو وہ عدل کے خلاف ہے. سزا جرم سے زیادہ دے تو عدل کے خلاف. اور وہ ہے مالک بھی ہے، اور پھر قرآن نے کہہ دیا ہے، احادیث نے کہہ دیا ہے، وہ عادل بھی ہے. فل اس کو اختیار ہے اور عدل کرنے والا ہے. اور قیامت کے جو احوال میں دیکھیں وہاں پر کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی. قرآن کہہ رہا ہے تقطع بہم الاسباب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں. اس دن تمام اسباب کٹ جائیں گے. جس طرح ہوتا ہے نا، آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تو موبائل آپ سے لے لیے جاتے ہیں، انٹرنیٹ آپ کا کاٹ دیا جاتا ہے، رابطہ آپ کا باہر سے کٹ جاتا ہے. آپ ہیں اور وہاں لکھنے والے. قیامت کے دن آپ ہیں، وہاں جواب دینے والے. وہاں نہ بھائی آپ کے کام آئے گا، نہ بہن آپ کے کام آئے گی، نہ مال آپ کے کام آئے گا، نہ پراپرٹی آپ کے کام آئے گی. اور اس دن قرآن کہہ رہا ہے فلا نصاب بینہم، اس دن کسی کے درمیان نصاب بھی نہیں ہوگا. نصاب کا من نسب بھی نہیں ہوگا. فلا انصاب بینہم، ان کے درمیان انصاب بھی نہیں ہوگا. یعنی وہاں کوئی چیز آپ کی کام نہیں آئے گی. آپ کی اپنے اعمال، آپ کی اپنی نیکیاں، آپ کی اپنی برائیاں آپ کے سامنے مجسم ہو جائیں گی. وہاں پر آپ نے اور اپنی نیکیوں کا، اپنی برائیوں کا کام دینا. روایات میں ہے کہ ہاتھ بولیں گے، زبان بولے گی، اعضاء بولیں گے. پہلے جب بات کی جاتی تھی نا تو انسان اس کے بارے میں سوچتا تھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان کے ہاتھ بولیں، زبان بولے. آج فنگر پرنٹ نے بتا دیا کہ ہاتھ بھی بول سکتا ہے، ریکارڈ کو سامنے لا سکتا ہے. دیکھیں نا کہ فنگر پرنٹ آپ کرتے ہیں، پورا آپ کا ریکارڈ آ جاتا ہے سامنے. لیکن دنیا میں یہ ریکارڈ جو ہے یہ محدود ہے، یہ لمیٹڈ ہے. لیکن جو خدا کے پاس ریکارڈ ہے وہ لامحدود ہے. وہ حتیٰ آپ کے دل کے احوال کا ریکارڈ بھی وہاں موجود ہے، آپ کی آنکھوں کا ریکارڈ وہاں موجود ہے، آپ کی زبان کا ریکارڈ وہاں موجود ہے، آپ کے کانوں کا ریکارڈ وہاں موجود ہے. کوئی بھی وہاں پر جو ہے انکار نہیں کر سکتا. ولا ينفع مال ولا بنون، اس دن قیامت کے دن سورہ شعراء میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ مال انسان کو کام آئے گا، نہ اولاد اس کے کام آئے گی. لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے. کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی؟ آپ کی نیکیاں. اور وہاں پر وہاں پر نیکیاں جو آپ کے کام آئیں گی، اور نیکیاں ہی جو آپ کو جو ہے وہ کنارے لگا سکتی ہیں. مگر یہ خدا کا لطف ہو، خدا کا کرم ہو.
اور خدا کا لطف اور کرم حقوق اللہ سے متعلق ہوگا، حقوق العباد سے متعلق نہیں ہوگا۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، خدا معاف کر سکتا ہے۔ کسی نے روزہ نہیں رکھا، خدا نے معاف کر سکتا ہے۔ کسی نے شریعت کی کسی حد تک بھول کر کسی وجہ سے پابندی نہیں کی، توبہ کے راستے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہاں پر کسی کا حق کھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، وہ معاف نہیں کی جا سکتی۔ وہ خود وہ آدمی جس پر آپ نے ظلم زیادتی کیا ہے وہ معاف کر سکتے۔ اب یہاں مالک یوم الدین، مالک کے معنی واضح ہو گئے۔ یوم الدین، یوم کا معنی قیامت، یوم کا معنی دن، دین کا کیا معنی ہے؟ دین کے 3 معنی قرآن نے ذکر کیے، قرآن سے علاوہ بہت زیادہ معنی ہیں۔ دین کہتے ہیں کہ آسمانی قوانین کا، ریگلز کا، رول کا اور لا کا مجموعہ ہے، اسے کہتے ہیں دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن نے کہہ دیا۔ پھر دین کا معنی ہوتا ہے عمل و اطاعت، للہ دین الخالص، خدا کو خالص دین چاہیے، یعنی خالص عبادت چاہیے، خالص عمل چاہیے۔ اور پھر تیسرا معنی اس کا یوم دین کا معنی، تیسرا معنی دین کا وہ جو یہاں ذکر کیا ہے، مالک یوم الدین، یعنی روز جزا۔ دین عربی میں کہتے ہیں جزا کو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جو دنیا میں تم نے کیا ہے اسی طرح کا تو قیامت کے دن بھرو گے۔ یعنی قیامت کے دن کو اس لیے کہا جاتا ہے یوم الدین، یعنی بدلے کا دن، ریوارڈ کا دن، سزا کا دن۔ اور قرآن نے کہا کہ یسألون ایان یوم الدین، وہ سوال کرتے ہیں کہ یوم الدین کب ہوگا۔ یوم الدین اور جگہ بھی استعمال ہوا قیامت کے معنی میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مالک، یہ قرآن میں پوچھا گیا، مومنین نے پوچھا کہ قیامت کا دن کب ہے۔ پھر دوسری آیات میں ارشاد ہوتا ہے ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا علم کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہاں پر کوئی آدمی بھی کوئی چیز ملکیت میں نہیں رکھتا ہوگا، والامر یومئذ للہ، اس دن فیصلے کا دن صرف خدا کے پاس ہوگا، کوئی اور اس دن فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت جو ہے اسی آیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں پر خداوند تعالیٰ نے مالک یوم الدین سے پہلے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کا قاضی، فیصلہ کرنے والا خدا ہے، لیکن کون سا خدا؟ الرحمن الرحیم، یعنی پہلے بیان کیا اپنی رحمت کو بیان کیا، پھر کہا کہ مومنوں گھبرانا نہیں ہے، گناہ گاروں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، سخت دن ہے، گرمی ہوگی، کوئی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، رشتہ دار آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکتے، لیکن مالک کون ہے؟ جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں پر ان دونوں آیتوں کو ساتھ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا رحمان بھی ہے لیکن مالک بھی ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا رحمان ہے، گناہ کرتے جائیں، غلطیاں کرتے جائیں، مسٹیک کرتے جائیں، توبے کی طرف نہ جائیں۔ وہ فیصلہ کرنے والا عادل ہے اور سخت بھی ہے۔ وہ اس طرح کے ایک آدمی کو میں نے کہا کہ بھائی عبادت کرو، نیک کام کرو، قیامت کے دن جواب دینا ہے، تو کہنے لگا کہ خدا رحمان اور رحیم ہے، خدا بخشنے والا ہے، خدا غفور الرحیم ہے۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ خدا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اسباب بھی تو ہے نا، کچھ وسائل بھی ہیں نا، کوئی طریقہ کار بھی تو ہے نا۔ وہ اسی طرح ہے کہ ایک آدمی کام نہ کرے، محنت نہ کرے، مزدوری کہیں کہ کیوں نہیں کام کرتے، محنت نہیں کرتے، مزدوری نہیں، کہ کہاں سے کھاؤ؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، بینک بھرے ہوئے ہیں، بینک تو بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہاں اس بینکوں سے پیسے نکالنے کے لیے کوڈ چاہیے۔ خدا کی رحمت کے بینک بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس رحمت کے حصول کے لیے کوڈ چاہیے۔ وہ کوڈ کون سا ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے، 5 دن پاک کے نام ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، نیک کام کرنا ہے۔ جب تک یہ کوڈ آپ نہیں لگائیں گے اس وقت تک خدا کی رحمت آپ حاصل نہیں کر سکتے۔
خدا نے ایک سسٹم بنایا ہوا، ایک طریقہ کار بنایا. خدا کے ساتھ کسی کی بھی رشتہ داری نہیں ہے کہ جی میں جو ہے خدا کا رشتہ دار ہوں، میں معاف ہو جاؤں گا. وہ فلاں آدمی جو خدا کا مخالف ہے وہ پکڑا جائے گا. میں تو ہمیشہ جو ہے خدا کا نام لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، 2-4 غلطیاں کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا نہیں ہے. خدا عادل ہے. وہ کہہ رہا ہے ذرہ برابر نیکی کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، ذرا برابر اچھائی کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، ذرا برابر غلطی کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی. بس ہم نے دیکھنا ہے کہ اس عادل نے، اس انصاف کرنے والے نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں ان کو چیک کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہاں سفارش، وہاں اقربا پروری، وہاں رشتہ داری، وہاں رشوت، یہ چیزیں نہیں چلتی. وہاں کون سی چیز چلتی ہے؟ آپ کے اپنے اعمال ہیں. اور یہاں پر جو کہا گیا الرحمن الرحیم، اس کی قرآن میں دوسری آیات بھی مثالیں ملتی ہیں کہ کہا رحمان الرحیم اور مالک یوم الدین. رحمان الرحیم ہے وہ، اور قیامت کے دن کا مالک ہے. قرآن کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی لہو العذاب العلیم، سورہ حجر میں، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں لیکن میرا عذاب علیم ہے. دونوں چیزیں ہیں. غفور الرحیم ہوں لیکن ساتھ ساتھ عذاب دینے والا بھی ہوں. یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ غافر میں قابل التوبہ شدید العقاب، وہ توبہ کو قبول کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں وہ شدید العقاب بھی ہے. اور پھر توبہ کے بھی اصول ہے. یہ نہیں ہے کہ روزانہ انسان گناہ کرے، شام کو بیٹھ کر توبہ کرنا شروع کر دے فرعون کی طرح. دن کو خدائی دعویٰ کرتا تھا، رات کو بیٹھ کر خلوت میں کہتا تھا خدایا تو جانتا ہے میں خدا نہیں ہوں، میری لاج رکھنا، میرا پردہ رکھنا، میری آبرو رکھنا. لیکن ایک دن جب خدا نے دیکھا کہ روزانہ یہی کام کر رہا ہے، ایک دن ایسی پکڑ آئی، پھر توبہ اسے فائدہ نہیں دے سکی. توبہ کی شرائط ہے. ایک یہ کہ جو کام کیا گیا ہے اس پر ندامت کا اظہار، اس کی کمپنسیشن کرنا، اس کا ازالہ کرنا، اور دوسرا اس جو کام کیا گیا ہے اس پہ وعدہ کرنا کہ دوبارہ اس کو نہیں کرنا. دیکھیں آپ کا دوست بھی اگر روزانہ وعدہ خلافی کرے نا تو آپ اس کی بات پر اعتبار نہیں کرتے، پھر اس سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، پھر اس سے رابطہ کاٹ دیتے ہیں، پھر اس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ معاف کر دیتے ہیں، 2 دفعہ معاف کر دیتے ہیں. ہم 1-2 دفعہ معاف کرتے ہیں، خدا 1000 دفعہ معاف کرتا ہے. لیکن جب حد انسان پھلانگ دے تو پھر اس انسان کو رسوا ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. ہاں ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، غیبت کرتے ہیں معاف کر دیتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں معاف کر دیتا ہے. لیکن جب حد سے زیادہ ہماری نافرمانیاں بڑھ دیتی ہیں تو پھر معافی کا کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اب یہ مالک یوم الدین سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ ہم نے شروع سے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین. کیوں اللہ کی تعریف اور شکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ ہے، جامع صفات. اللہ ایسا نام ہے جس تمام کمپریہنسو کوالٹیز کا مالک ہے. اور پھر اس کے بعد کیوں اس کی تعریف کرتے ہیں؟ کیونکہ رب العالمین ہے. پھر کیوں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ الحمدللہ الرحمن الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحمت واسعہ کا مالک ہے. آگے کیا ہے؟ کیوں اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ مالک یوم الدین، وہ جو ہے وہ یوم الدین کا مالک ہے، قیامت کا مالک ہے، حساب کے دن کا مالک ہے. حساب کے دن کا مالک ہے تو اس لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں. خدایا دیکھیں، خدا اگر سزا بھی ہمیں دے نا تو وہ عدل کے خلاف نہیں دے گا، پھر بھی وہ تعریف کے قابل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ہمیں جو کوئی سزا دے، چاہے ہم حق پر ہیں باطل پر ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. ہمارے خلاف جو بات کرے، چاہے ہم حق پر ہیں باطل ہیں، وہ صحیح نہیں. ملا کر ہمارے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے. بات اگر حق کی کوئی کر رہا ہے، سچ کی بات کر رہا ہے، عدل و انصاف پر مبنی بات کر رہا ہے، تو ہمیں وہاں یہ کہنا چاہیے کہ اگرچہ ہمارے خلاف ہے لیکن بات انصاف کی ہے. جس طرح امیر المومنین کا ایک صحابی تھا، اس نے چوری کی. صحابی نہیں تھا، چاہنے والا تھا،
محبت کرنے والا تھا. تو امیر المومنین کی بارگاہ میں لایا گیا تو امیر المومنین نے حکم دیا ہاتھ کاٹ دیا جائے اس کا. ہاتھ جب کٹا تو لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے اسے کہ بھائی تو امیر المومنین کو مانتا تھا, تو محبت کرتا تھا, تو نعرے لگاتا تھا, انہوں نے تو تمہارے ساتھ ظلم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, یہ عادل حاکم ہے, عادل خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے میرا ہاتھ کاٹا ہے لیکن پھر بھی میں محبت سے دستبردار نہیں ہوں گا, کیونکہ انہوں نے سچائی پر ایسا کام کیا ہے. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے معجزہ کیا, اس کو سزا ملنے کے بعد اس کا ہاتھ جوڑ دیے. ابھی اسی بنیاد پر بحث ہے ایران میں کہ جب چور کے ہاتھ کٹ جائیں تو وہ ہاتھ جو کٹا ہوا ہاتھ وہ آیا چور کی اپنی ملکیت ہے, اسٹیٹ کی ملکیت ہے. یعنی اگر اس کی اپنی ملکیت ہوگی دوبارہ اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جائے تو اسے جڑوا سکتا ہے نہیں جڑوا سکتا. یہ ایک بحث ہے, اور اسی حدیث کی بنیاد پر, اسی امیر المومنین کے فیصلے کی بنیاد پر وہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ آیا بعد میں جڑوا سکتا نہیں. تو اکثر مجتہدین کہتے ہیں کیوں کہ اس کو سزا مل گئی ہے. سزا ملنا ہاتھ کا نہ ہونا نہیں ہے, ہاتھ کا کٹنا ہے. کٹ گیا ہاتھ اس کا, اب جو ہے وہ ہاتھ جڑوا سکتا ہے اپنا اس کے بعد. بس یہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ہمیشہ تعریف کرنی چاہیے اپنے پروردگار کی, چاہے ہم جو ہے وہ خطا پر ہوں چاہے ہم حق پر ہوں, کیونکہ وہ ہستی تعریف اور ستائش کے قابل اور لائق ہے. اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. ایاک نعبد, اے خدایا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد, خاص تیری عبادت کرتے ہیں. یہاں نفی کی جا رہی ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں, سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز نہیں تو فرشتوں کو کیوں حکم ہو کہ آدم کو سجدہ کریں؟ جواب یہ ہے کہ وہاں فرشتوں نے حضرت آدم کو قبلہ بنایا تھا, ڈائریکشن میں رکھا تھا. اور قرآن کی تفسیر میں کہا جاتا ہے فَاسْجُدُوا لِآدَمَ سے مراد ہے فَاسْجُدُوا إِلَىٰ آدَمَ, کہ آدم کی طرف سجدہ کرو, نہ یہ کہ آدم کو سجدہ کرو. پیغمبر گرامی جب مدینے میں مستقر ہوئے, اسلامی حکومت بن گئی, تو کچھ صحابہ آئے آپ کی خدمت جو مکمل معرفت نہیں رکھتے تھے. آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے ہجرت کاٹی ہے, آپ نے مشکلات برداشت کی ہیں, آپ نے زحمتیں کی ہمارے لیے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے, کسی کو جائز نہیں. جب پیغمبر گرامی کو اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی ان کو جائز نہیں ہے, تو پھر اس کے علاوہ بعد والی ہستیاں, بعد والے مقامات, بعد والی شخصیات دوسرے درجے پر آتی ہیں. بس سجدہ صرف اللہ کو جائز. اب یہ دیکھنا ہے کہ ایک آدمی جھکا ہوا ہے سجدے میں کسی چوکھٹ پر, کسی امام کی بارگاہ میں, کسی حرم میں, اس پر ہم الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ پتہ نہیں وہ خدا کو ہی سجدہ کر رہا ہو. اور اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جب حرم امام رضا میں ہم جاتے ہیں, لوگ پوچھا جاتا ہے کیوں سجدہ کہہ رہے ہیں خدا کا سجدہ کر رہے ہیں, کہ خدا نے توفیق دی ہے کہ امام رضا کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو سکیں. خدا کا سجدہ کر رہے ہیں, اس نے توفیق دی ہے کہ ہم امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں. جب ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر سجدہ کر سکتے ہیں, اولاد کی نعمت پر سجدہ کر سکتے ہیں, مال کی نعمت پر سجدہ کر سکتے ہیں, سجدہ شکر رکھا گیا ہے, تو امام کی بارگاہ میں جب حاضر ہونے کی توفیق ہمیں حاصل ہو, امام جیسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہمیں توفیق مل جائے کہ ہم زیارت پر نائل ہوں, تو کیا وہاں پر سجدہ شکر نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں سجدہ شکر. وہاں سجدہ خدا کا ہے کہ تو نے توفیق دی کہ ہم امام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, تو نے توفیق دی کہ ہمیں عظیم ثواب پر نائل آئیں, تو نے توفیق دی کہ ہم اس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں جس کی زیارت کا ثواب 70 حج کے ثواب کے برابر ہے. 70 حج کے ثواب کے برابر ہے. دیکھیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو آپ جب 70 حج کا ثواب آپ کو مل رہا ہو تو سجدہ شکر آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک حج کی توفیق اگر آپ کو ہو جائے تو آپ شکر ادا کرتے ہیں. یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ 70 حج خدا آپ کو نصیب کر رہا ہو, آپ جو ہے وہ اس پر سجدہ شکر نہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت صرف خدا کی کرنی چاہیے. یہاں شرک نفی ہو جاتی ہے, شرک جلی اور شرک خفی دونوں. شرک جلی واضح روشن ہے, یعنی آپ جو ہے خدا کے علاوہ بت کے سامنے جھک جائیں,
درخت کے سامنے سے جھک جائیں، آگ کے سامنے جھک جائیں، کسی بڑے آدمی کے سامنے آپ جھک جائیں، یہ نیت رکھ کر کے کہ یہ خدا ہے، یہ شرک جلی ہے، واضح ہے۔ شرک خفی یہ ہے کہ بعض اوقات دکھلاوے کے لیے آپ کرتے ہیں، یہ شرک خفی ہے۔ اور شرک خفی کی مثال اس طرح ہے کہ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں سیاہ چونٹی کالے پتھر پر چل رہی ہو تو آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ شرک خفی بھی اس طرح ہے۔ یہاں پر اس آیت کے ذریعے ہم نفی کر رہے ہیں کہ شرک جلی اور شرک خفی دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور نماز میں یہ خدا سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، خدایا ہم نماز پر کھڑے ہو گئے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خدایا ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمام دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، یہ لوگوں نے ان کو خدا بنا لی ہے، یا کوئی اور ان کو خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہم ان سے اجتناب کر رہے ہیں، صرف تیری عبادت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ حساب کے مرحلے پر کاؤنٹر پر جائیں گے اور بڑی فخر سے کہیں گے ہمارا حساب نکالو جی۔ تو وہ کہا جائے گا آپ کے حساب میں کچھ نہیں ہے، کچھ نیکیاں نہیں ہیں، کچھ نمازیں نہیں ہیں، زیرو ہے آپ کا حساب، نل، زیرو، صفر ہے۔ وہ کہیں گے ہم نے نمازیں پڑھی تھیں، حج بجا لائے، عزاداری کی پہلی صف میں ہوتے تھے، اور ہم سے اچھا کوئی عزاداری میں ہاتھ نہیں مارتا تھا، پھر کیسے ہو گیا ہمارا اکاؤنٹ خالی؟ کہا جائے گا وہ عزاداری آپ اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو آپ کے مسل نظر آئیں، لوگ یہ کہیں کہ بڑا عزادار ہے، لوگ یہ کہیں کہ بڑا جو ہے یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ اور جب آپ نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے تو لوگوں نے تو تعریف کر دی تھی، لوگوں نے پیسے ایک اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں تو ان کو دو اکاؤنٹوں سے کیوں طلب کر رہے ہیں؟ پیسے تو آپ جس اکاؤنٹ میں ڈالے تھے اسی اکاؤنٹ سے آپ کو ملے، اور وہ اکاؤنٹ دنیا کے لیے تھا۔ پتہ نا بعض لوگوں نے دو اکاؤنٹ بنائے ہوئے تھے، ایک جو پیسے ڈالنے کے لیے، ایک نکالنے کے لیے، ایک ڈپازٹ کے لیے، اور پھر روزانہ بریکیں لے کے اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں کام تو نہیں ہوگی جی، کوئی ٹینشن تو نہیں بن گئی، بل تو زیادہ تو نہیں آ گئے۔ اسی طرح جس طرح روزانہ آپ چیک کرتے ہیں نا بریکے کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو، اسی طرح نیکیوں اور برائیوں کو بھی روزانہ چیک کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے نیکیاں کم ہو گئی ہیں۔ دیکھیں آپ ہمیشہ مہینے میں 2 مہینے 3 مہینے جا کر اپنے چیک کرواتے ہیں کہ کون سے وٹامنس کی کمی ہوگی ہے، کون سے وٹامنس کی زیادتی ہوگی ہے، کون سی چیزیں آپ کے بدن میں زیادہ ہوگی، جو زیادہ ہو گئی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، پھر ریڈیوس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے یہاں پر، ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا کہ جب کوئی آدمی اس کا مضر جو ہے نقصان دہ کولیسٹرول زیادہ ہو جائے، اس کو آپ ہدایات کرتے ہیں نا کہ چربی کم کھاؤ، فیٹ کم کھاؤ، اور یہ چیزیں کھاؤ، زیادہ استعمال کرو، واک کرو۔ اب آپ بھی اگر سمجھ رہے ہیں کہ آپ خدا سے دور ہو گئے ہیں، پنجتن پاک سے دور ہو گئے ہیں، کافی عرصے سے آپ نے مجالس نہیں سنی، کافی عرصے نوئے آپ نے نہیں سنے، تو کوشش کریں کچھ ٹائم ان چیزوں کو دیں تاکہ آپ کی روح میں بیلنس آ جائے، دنیا داری سے تھوڑا سا ہٹ آ جائیں، اہل بیت کے دروازے پر بھی آ جائیں، اور اہل بیت کے دروازے کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ایاک نستعین، ایاک نعبد، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو آیا یہاں پر شرک نہیں ہوتا؟ نہیں، ہم یا علی مدد کہہ کر یہ ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ علی علیہ السلام اللہ ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ خدایا تیری بارگاہ میں علی علیہ السلام کا واسطہ دے رہے ہیں، خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں امیر المومنین کا، یا یہ نیت ہوتی ہے کہ اے امیر المومنین ہماری اس درخواست کو اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ یا علی مدد سے یہ مراد ہوتی ہے، وہاں اس آیت کی نفی نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خدایا ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کہنے کے باوجود بھی یا علی مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں نیت پر ڈیپینڈ۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ متشابہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہو نا، ایسی چیز جس کے دو معنی ہوں، وہاں پر آپ نے وہ بولنے والے کی نیت پر دیکھنا ہے، اور کسی پر آپ کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے، اور کفر کا کسی کا فتویٰ اگر دے رہے ہیں اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے، جو ظاہر مشترک ہے تو آپ گویا خدائی دعویٰ کر رہے ہیں، جو کام خدا کے آپ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی شرک ہے خدائی دعویٰ کرنا۔
کہ کسی کے دل کی خبر دینا، کسی کے دل کی خبر کی بنیاد پر، دل کی نیت کی بنیاد پر، جو نیت اس کے دل میں ہے اس نے اظہار نہیں کیا، اس کی بنیاد پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ فیصلے صرف خدا کر سکتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ ہمیشہ جب کوئی چیز کسی مومن سے بری بھی دیکھے نا، تو اپنے دل میں اس کی توجیہ کریں، تعویل کریں، شاید میں نے غلط دیکھا ہوگا، شاید میں نے غلط سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی مومن سے کوئی بری چیز دیکھتے ہیں تو اس کی 70 تعویل کریں، 70 توجیہ کریں، اس کو اچھی چیز میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں ایک مومن کھانا زیادہ کھا رہا ہے، فوراً فتویٰ نہ لگا دیں کہ یہ زیادہ کھانے والا ہے جی، یہ جو ہے وہ مختلف جو القاب دی جاتے ہیں۔ بندہ خدا ممکن ہے 2 دن سے کھانا نہ کھایا اس نے، بندہ خدا کی کوئی اپنی مشکل، آپ کیوں اپنے آپ کو گناہ اپنے زیادہ کر رہے ہیں خواہ مخواہ بغیر کسی چیز کے؟ دیکھیں کسی پر تنقید کر رہے ہیں تو کسی اور پر تنقید کرنے کے بجائے اپنے اوپر تنقید کریں۔ دیکھیں جو کام دوسرا کوئی کر رہا ہے نا، وہ کام ہمارے لیے یقینی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، پتہ نہیں ہماری آنکھ نے دھوکہ کھایا۔ جو کام ہم نے کیا ہے ہمارے لیے یقینی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اپنے گناہ کو نہیں گنتے، جو یقینی ہے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتے۔ لیکن جو دوسرے کا گناہ ہوتا ہے جو یقینی نہیں ہے، ممکن ہے نہ ہوا ہو، ممکن ہے ہماری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہو، ممکن ہے ہمارے کانوں نے غلط سنا ہو، ممکن ہے ہمیں کسی نے غلط رپورٹ دی ہو، اس کو ہم یقینی سمجھ بیٹھتے ہیں، اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو خود کام ہم نے کیے ہیں، خود جو غلطیاں کی ہیں، خود جو ہم نے مسٹیک کی ہیں، خود جو گناہ کیے ہیں وہ خود کیے ہیں ہم نے، وہ یقینی ہیں، ان کا تذکرہ کبھی نہیں کرتے، ان کو بار بار اپنے ذہن میں نہیں دہراتے۔ دیکھیں خدا نے 2 طاقتیں دی ہمیں، ایک جو ہے میموری کی اور ایک بھول جانے کی، اور ان کا استعمال اپنا اپنا ہے، ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ خدا نے ہمیں میموری کی طاقت دی ہے کہ دوسروں کی نیکیاں یاد رکھیں، دوسروں کی نیکیاں یاد رکھیں اور اپنی نیکیوں کو بھول جائیں۔ اور دوسری طرف سے خدا نے جو کیا ہے ہمیں بھولنے کی طاقت دی ہے، ہم دوسروں کو گناہوں کو بھول جائیں، دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائیں، دوسری کی مسٹیک کو بھول جائیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا اس کا استعمال کرتے ہیں، دوسروں کی کیا کرتے ہیں؟ برائیوں کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں اور اپنی برائیوں کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ ان کا استعمال جو ہے وہ الٹا ہے، خدا نے اس لیے دی ہے۔ اور یہ بھی خدا کی طرف سے کرم ہے، یہ نہ سمجھیں کہ جو بھولنے کی جو طاقت ہے نا یہ نعمت نہیں، یہ بھی نعمت ہے قسم کی۔ ورنہ انسان اگر اس کے پاس یہ اسٹرانگ طاقت ہوتی نا، ساری زندگی اپنی پریشانیاں ہی لے کر بیٹھ جاتا، انہیں کو بار بار یاد کرتا رہتا اور پریشان ہوتا، بلڈ پریشر اس کا ہائی ہوتا، ہارٹ کا مریض ہو جاتا۔ خدا نے کی یہ طاقت کسے بھول جاؤ۔ اور کس طرح بلایا جا سکتا ہے پریشانیوں کو؟ جب آل بیت کی پریشانیوں کو آپ یاد کریں، جب بی بی فاطمہ الزہرا کی شہادت کو یاد کریں، جب امیر المومنین کی شہادت کو یاد کریں، جب امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے پر تیر لگے ہوئے تیروں کو آپ یاد کریں، جب شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے تیروں سے چھلنے بدن کو آپ یاد رکھیں، آپ کی پریشانیاں آپ کی بھول جائیں گی۔ یہ ایام میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے آخر میں چند جملے شہادت کے عرض کروں۔ بی بی کا آخری دن تھا، کیونکہ مجلس مکمل نہیں ہے اہل بیت کے ذکر کے بغیر، خاص طور پر جب ایام ہو تو انسان رک نہیں سکتا۔ آخری دن ہے بی بی کا، بی بی نے بچوں کو نہلایا ہے، غسل کروایا ہے، نئے کپڑے پہنائے ہیں، کھانا بچوں کے لیے تیار کیا ہے کہ شاید میرے بعد میرے بچوں کو یہ چیزیں نصیب نہ ہو، ماں کی طرف سے نصیب نہ ہو۔ اور یہ بچوں کو تیار کرنے کے بعد مسجد بھیج دی ہے، امیر المومنین مسجد چلے گئے اور بی بی کمرے میں چلے گئی ہیں اور کہا ام ایمن کو، یا بعض روایت بتاتی ہیں اسماء بنت امیس کو، کہ میں کمرے میں جا رہی ہوں، ذکر شروع کروں گی، جب ذکر کی آواز رک جائے نا تو سمجھنا میری روح پرواز کر چکی۔ جب ذکر کی آواز رکی نا تو ام ایمن کو پتہ چلا، ام ایمن آئی، بی بی کی روح پرواز کر چکی ہے، امیر المومنین کو خبر دی، مسجد سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی اٹھ رہے ہیں، مشکل سے گھر میں پہنچے اور زمین پر بیٹھ کے خدایا ابھی علی اس کے بعد اکیلا ہو گیا، کس سے مشورہ کرے گا، کس سے دلداری کرے گا، کون علی کی پریشانیوں کو رفع کرے گا؟ امیر المومنین نے غسل دیا، بی بی نے وصیت کی تھی کہ یا علی غسنی لیلا وکفنی لیلا ودفنی لیلا، اے علی مجھے رات کو غسل دینا
رات کو کفن دینا، رات کو دفنانا. مولا علی عرض کرتے ہیں بی بی آج مجھے پتہ چلا کہ کیوں آپ نے کہا کہ رات کو غسل دیا جائے. یہ تو پتہ چلتا تھا کہ رات کو کیوں دفنایا جائے، کہ تاکہ وہ لوگ شرکت نہ کر سکے جنہوں نے ظلم کیا، لیکن رات کو اس لیے کہا غسل دیں تاکہ رات کی تاریکی میں علی کو نہ پتہ چلے کہ بی بی کے ساتھ کیا ظلم ہوا. امیر المومنین کی نگاہ ایک دفعہ بدن پر پڑی، کونے میں مڑ کر رونا شروع کر دیا. اور اسماء بنت امیس نے پوچھا کہ مولا کیوں رو رہے؟ کہا فاطمہ نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا، مجھے نہیں بتایا کہ اس کے بدن کی بسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، اس کے بدن کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھی. غسل دینے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے کفن پہنایا اور کہا آؤ فاطمہ کے بیٹیوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو. ایک ایک بیٹا بیٹی آئے، آ کر دیدار کیا. امام حسین نہ آئے، کونے میں کھڑے ہو گئے. کہا حسین نہیں چاہتا اپنی ماں کا آخری دیدار کرے. آواز دی کہ بابا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ماں مجھے نہیں بلائے گی، کیونکہ ماں مجھے خود بلایا کرتی تھی، مجھے سینے سے لگایا کرتی تھی، مجھ سے ناز کیا کرتی تھی، مجھ سے لاڈ کیا کرتی تھی. آج بھی جب تک ماں خود نے مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. روایت کے الفاظ ہیں وہ شکا ابدان الاکفان، روایت کے الفاظ ہیں کہ کفن کے بند کھلے ومدت یدا، بی بی نے ہاتھ بڑھایا آگے، کہا یا بنی علیہ علیہ، میرے پیارے حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کر. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون. ایک صلوات پڑھ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی خداوند تعالیٰ آپ کو سب کو اجر عطا فرمائے، بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے. جی یہ ہم نے وہ زوم خرید لیا تھا، ابھی جو ہے ان لمیٹڈ، اب اس کو کاٹتے نہیں ہیں، یہیں پر جو ہے ابھی سوال کرتے ہیں، سوال کا سلسلہ، سوال جواب کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو ہے یہیں پر جو ہے ختم کر دیں گے، وقفہ نہیں کرتے. کہ ممکن ہے بعض افراد کو آنے میں جو ہے ممکن ہے دقت ہو یا کوئی مسائل ہو. تو پہلے مسئلہ یہ تھا کہ 40 منٹ سے زیادہ یہ چلتا نہیں تھا نا، اب خرید لیے گئے. میں سوال کر سکتا ہوں؟ یہ جو ہمارے جو اہل سنت ہیں بردرز، ان کی طرف سے ظاہر ہے جب اگر کوئی یہ آیتی مطلب کہ آپ نے کافی وضاحت کر دی ہے، لیکن اسی آیت کے حوالے سے ہی وہ مطلب اس کو تھوڑا اٹھاتے ہیں جب بھی سننے میں آئے یا ذکر ہو اس معاملے کا کہ یا کا نعبد و یا کا نستعین جو ہے وہ وہی دلیل ہے کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس چیز کو وسیلے والے ایلیمنٹ کو بہت نہیں کنسیڈر کرتے. تو لیکن یہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ہی ہے یہ زیادہ ہے، یا شیعہ کمیونٹی دوسرے ملکوں میں بھی وہاں پہ اس کا عام استعمال ہے؟ جیسے یا علی مدد کا استعمال جو ہے دوسری کمیونٹی میں بھی ہے، لیکن اتنے شدت سے نہیں ہے دوسری کمیونٹی میں جتنا ہمارے پاکستان میں ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم کیونکہ وہاں اقلیت میں رہ رہے ہیں، یعنی کم تعداد ہماری، تو اس میں ہم جو کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دشمن ہمارا ایگریسو ہے، ہمارے پاس زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ امیر المومنین کا نام روشن رہے اور ان کو کوئی بھولے نہ، اس وجہ سے زیادہ کرتے ہیں. کیونکہ شیعہ کمیونٹی ہے کہ اگر وہاں پر 100% یا 70%، تو وہاں جو ہے وہ اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ زیادہ جو ہے لیے جائے، لوگ آلریڈی لے رہے ہوتے ہیں نام. تو اس وجہ سے سارے کمیونٹی میں ہے، لیکن پاکستان انڈیا میں تھوڑا شدت سے، اور ان کمیونٹیوں میں شدت میں جہاں اقلیت میں شیعہ. اور یہ آپ خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کا جو فیصلہ ہے یا نتیجہ جو ہم نے نکالنا آیات سے، وہ دوسری آیات کو ملا کر نتیجہ نکالنا. یہاں آیت کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، دوسری آیت کہہ رہی ہے وابتغوا علیہ الوسیلہ، کہ جب میری طرف آؤ تو وسیلہ تلاش کرو. تو ان دونوں کو ملا کر نکالیں گے کہ اگر کوئی ہستی ہے، اگر اس سے آپ وسیلے کے عنوان سے مدد مانگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. جی اور کوئی سوال؟ جی قبلہ، آپ نے سجدہ شکر کے بارے میں بتایا، اس کا تھوڑا سا وہ جس طرح کرکٹر جو ہے میدان میں کھیل رہا ہوتا ہے وہ سینچری کرتا ہے، وہ بھی سجدہ شکر کر لیتا ہے. جی سجدہ شکر کوئی شرط شرائط ایسی نہیں ہے جس طرح آپ کو باوضو یا جگہ کا پاک ہونا ہے کوئی اس طرح سے؟ جی نہیں، اس میں سجدہ شکر میں وضو کی شرط نہیں. بس سجدہ شکر میں سجدہ مستحب ہے، اور مستحب عمل کے لیے
اکثر اوقات جو ہے وضو کی شرط نہیں ہوتی. اور جگہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، مطلب جی جس طرح گراؤنڈ میں آپ جی کھیل جی رہے ہو جگہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ واضح نجاست کہیں ہو تو پھر تو مشکل ہو جائے گا. واضح نجاست مشکوک جگہ کوئی حرج. ہاں اس میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں. خود بعض اوقات وہاں کھلاڑی جس بات کے طور پر گر جاتے ہیں وہ کوئی ان کو ٹینشن نہیں ہوتی ان کی، ویسے ہی گرے. وہ تھک گئے ہیں یا وہ تھوڑا سا اوپر اچھل نہیں سکتے، نیچے چلے جاتے ہیں. جی جی اور کوئی سوال کسی کا؟ مولانا ایک سوال ہے، جی آپ جی نے کہا کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے ہر گناہ، لیکن میں نے سنا ہے کہ ایک گناہ ہے جو غیبت، وہ گناہ ایسا ہے جو اللہ معاف نہیں کرے گا unless آپ جس کی غیبت کرے اس سے معافی آپ کو خود طلب کرنی پڑے گی. کیا یہ صحیح ہے؟ جی آپ نے صحیح فرمایا. بلکہ اس طرح ہے کہ ہم جو گناہ ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: حقوق اللہ کی نافرمانی، حقوق العباد کی، یعنی خدا کی نافرمانی اور اس کے بندوں پر ظلم و زیادتی. خدا جو اس کے بندوں پر ظلم و زیادتی کرے گا اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن جو آدمی نماز اگر نہیں پڑھتا، روزہ اگر نہیں رکھتا، کسی وجہ سے جو ہے وہ اگر معافی مانگ لیتا ہے خدا سے اور اس کے بعد رکھنا شروع کر دیتا ہے تو خدا معاف کر دے گا. لیکن ہے کہ کسی غیبت کرے گا، کسی پر تہمت لگائے گا، کسی پر ظلم کرے گا، کسی کا مال کھائے گا، کسی پر زیادتی کرے گا، اس کی صورت میں جو ہے خدا معاف نہیں کرے گا. یعنی یہ ایک جو ہے کمپریہنسو اگر ذکر کیا جائے تو بہتر ہے. حقوق العباد اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، اس میں تہمت کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، کسی کے مال کو جو ہے وہ کھانے کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یا مثلا میاں بیوی ہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. جب تک وہ بیوی معاف نہیں کرے گی تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، جب تک وہ شوہر معاف نہیں کرے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس میں اللہ نہیں معاف کر سکتا. کر سکنے کا مراد یہ کہ طاقت نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. اس نے اصول بنا دیے، خدا اپنے اصول سے عدول نہیں کرتا جب تک وہ بیوی نہیں معاف کرے گی، حق حقوق ادا نہیں کر رہا، جو ہے نان نفقہ اگر نہیں دے رہا. اس کی طرح بیوی جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا رہی ہے، اس جو ہے وہ شوہر اس کو ساری سہولیات دے رہا ہے، لیکن اور یہ بھی ہے کہ دیکھنا ہے کہ شوہر بھی بتکے اس کو روک رہا ہے، بتکا وہ بھی صحیح نہیں. اگر مثال کے طور پر قرآن کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ روٹین اور عام عرف کے مطابق سلوک کرو. ظاہر ہے اس بیوی نے اپنے والد سے ملنا ہے، والدہ سے ملنا ہے، بھائیوں سے ملنا ہے. ایک آدمی خواہ مخواہ پابندی اس پہ لگا دیتا ہے کہ تم نے اپنے والد سے یہاں اس کی پابندی نافذ نہیں ہوگی شوہر کی. کیوں کہ اس کی روٹین ہے، اس کو ملنا ہے ساری چیزیں. یا مثال کے طور پر بیچاری باہر علاج کے لیے جا رہے، خود لے جا، شوہر لے بھی نہیں جا رہا، اس کو نہیں لے جا رہا اور اجازت بھی نہیں دے رہا، تو یہاں پر وہ پھر اس کی شوہر کا حکم یہاں پر نہیں چلے گا، وہ جا سکتی. جی اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ السلام علیکم جی بسم اللہ. جی میں حضرت بی بی فاطمہ کی بیماری پہ اب تو روشنی ڈالنے لگا. جی حضرت بی فاطمہ کی جو ہمارے یہاں شیعہ روایات ہیں اور معتبر روایات، ان کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ اس طرح ہوا تھا کہ بی بی فاطمہ کو نبی پاک نے ایک باغ دیا تھا. خدا کی طرف سے حکم آیا تھا کہ یہ آپ اپنے جو ہے اہل بیت کو دے دیں. ان کو باغ دیا تھا تو وہ باغ ان کے پاس تھا، وہ اس کو استعمال کرتی رہی ہیں، خدا کے راستے میں خیرات کرتی رہی. وہ نبی پاک کی وفات کے بعد وہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر نے ان سے لے لیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جیسے حضرت ابوبکر نے خلافت کا اعلان کیا ہے تو کئی لوگوں نے ان کی بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر کی. ہم حضرت ابوبکر کی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت جو ہے تاریخ کی جو بیان کرنی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ حضرت علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو حکومت کی طرف سے کچھ لوگ آئے گھر پر کہ آپ کو بیعت کے لیے جانا پڑے گا، آپ کو بیعت کرنی پڑے گی. تو وہاں بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں علی علیہ السلام کو نہیں جانے دوں. وہاں جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ پر دروازہ گرا ہے اور وہ زخمی ہو گئی تھی، اور اسی زخمی حالت میں وہ دنیا سے چلی گئی تھی. یہ اس کا خلاصہ ہے. جو ہے تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں گی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال جو ہے ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا، وہ ان ہستیوں کا اپنا جو ہے معاملہ تھا. بہرحال ایک تاریخی حقائق ہیں.
اگر ظلم ہوا ہے بی بی فاطمہ الزہرا پر، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ، کچھ کہتے ہیں نہیں کہ ظلم ہوا ہے تو خدا لعنت کرے ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا. اگر ہوا ہے ہم جو اس طرح کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ظالموں پر خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں جو ہے وہ کچھ لوگوں پر لعنت بھیجی، جن میں سے ایک ظالم لوگ ہیں. تو یہ ایک خلاصہ ہے یہ. اور پھر مثلا معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مثلا بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی دوسری بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد، اور اسے کہا جاتا ہے صحیح بخاری، یعنی اس کی تمام احادیث صحیح ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے غضبت فاطمہ عن ابی بکر، کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابوبکر خلیفہ اول سے جو ہے ناراض تھی. اب جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کیوں ناراض تھی نا. اور پھر دوسری جو ہے حدیث میں اس کے مقابلے میں پیغمبر نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جو ہے وہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حدیث آخر تک آپ نے، میں پہلے سنا چکا ہوں، بار بار سنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے معاملہ ہوا ہے. بہرحال ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا پڑے، ہمیں چاہیے کہ اپنا نماز روزہ صحیح کریں، عبادتیں صحیح کریں، اور ان فیصلوں کو خدا پر چھوڑ دیں. اور یہ ضرور کہیں کہ خدایا جن لوگوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے، جس زمانے میں جس کے سینے میں جو ہے یزید سے لے کر اور جتنے افراد نے ظلم کیا ہے، اس پر خدایا تو لعنت بھیج، ان سے بیزاری کا اظہار کریں. جزاک اللہ. جی جی. یہ ہماری باجی ہیں جو ہے سریہ، بہت نیک اور مخلص خاتون ہیں، اور اہل سنت سے ان کا تعلق ہے، اور یہ حج پر کئی دفعہ جا چکی ہیں، عمرے پر ایران عراق کی زیارتوں پر بھی جا چکی ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. جزاک اللہ. آپ اتنی اچھی تفسیر کرتے ہیں ماشاء اللہ، بہت ہی بہت وضاحت سے ساری باتیں بتاتے ہیں، جیسے مالک یوم الدین یا کا نام بدو. ماشاء اللہ. جی بس دعا کریں کہ اس مالک یوم الدین کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو وہاں جو ہے وہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، وہاں ہمارا حساب کلیئر ہو. آمین. اور وہاں حساب تب کلیئر ہوگا کہ نبی پاک شفاعت فرمائیں گے. آمین. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شیعہ سنی کی معتبر روایات کے مطابق سب سے پہلے جنت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ داخل ہوں گے، آمین. اور جنت کے دروازے پر رک جائیں گے، کہیں گے جب تک میرے بیٹے حسین کو ماننے والے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو جاتے تو میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جی اور کسی کا سوال ہے کوئی؟ قبلہ ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا، آپ نے بات کی شرک کے جلی اور شرک کے خفی، دو اقسام جو شرک کی. تو شرک کے جلی تو کافی مطلب وہ اوپن ہے، کھلا ہے کہ بتوں کو سجدہ کرنا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا، ان کو ماننا کرنا، وہ تو. لیکن خفیہ شرک جو ہے یہ کافی مطلب ایک اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے. جی جی، مطلب یعنی جو کام بھی خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا جائے اور اس کو ہمتاً انسان اسی کو مرکز بنائے، اس میں کوئی اور چیز آگے نہ ہو، تو اسے شرک خفی کہا جاتا ہے. مثلا آپ جو ہے وہ مجالس اس لیے کرواتے ہیں کہ اسٹیج سے آپ کا اعلان ہو اور لوگ آپ کی تعریف کریں. ایک دفعہ اسٹیج سے آپ اعلان اس لیے کرواتے ہیں کہ لوگوں کو موٹیویٹ ہوں، لوگوں کو تشویق ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک دفعہ آپ اسٹیج سے اعلان اس لیے کرواتے ہیں کہ آپ کا نام چلے اور لوگ آپ کی تعریف کریں، وہاں خدا مرکوز جو ہے آپ کے ذہن میں نہ ہو، تو اسی لیے ہم کہیں گے شرک خفی. یا آپ جو ایک چھوٹا سا کام کروانے کے لیے ایک افسر کو خدا بنا لیتے، ایک افسر کو خدا بنا لیتے چھوٹا سا کام کروانے کے لیے. ظاہر دنیا کے سارے کام ہی چھوٹے ہیں نا، کیونکہ وہ کوئی دنیا میں ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے ہلاکت ہو جائے انسان کی، جس کی وجہ سے نجات نہ ہو اس کی، جس کی وجہ سے بخشش نہ ہو انسان کی، ایسا کوئی کام نہیں. تو وہاں پر یہ شرک جو ہے وہ خفی میں شمار ہوگا. جزاک اللہ. یہ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ ایک سوال جو صراط مستقیم کے حساب سے ہے، جو اس کے تعلق سے ہم لوگوں کا ہے عقیدہ کہ جو ائمہ کرام یا اہل بیت پاک کی ذات ہے وہ صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ ہے. لیکن اس کے اندر ظاہر ہے کہ نیک بندے بھی شامل ہوں گے یا جو ان کے اہل بیت، تو اس جو لوگ صراط مستقیم پہ اس کے اندر ہے ان کا تھوڑا سا تھوڑی سی وضاحت اس کی. صراط مستقیم جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں نیک افراد بھی ہیں،
لیکن صراط مستقیم کی جو چوٹی پر ہیں، جو مین ہیں، وہ آل بیت اللہ، نبی پاک اور ان کی آل پاک ہے، مین لوگ وہ ہیں صراط مستقیم. اور دوسرے بھی اگر ہیں تو وہ ان کو بھی صراط مستقیم ان کی وجہ سے ملا ہے. شہداء ہیں وہ اس لیے شہید ہیں کہ ان کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. اگر نیک لوگ ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کو انہوں نے اپنایا ہے. مثلا جو عرفاء ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، کوئی ایک ایسا ولی مجھے بتائیں کہ جو کہہ رہا ہو کہ میں اہل بیت سے ہٹ کر کے میں نے ولایت حاصل کی ہے، ممکن ہی نہیں ہے. وہ ولی نہیں ہے کہ اگر یہ کہے کہ اس کی ولایت ہی ختم ہو جاتی ہے جب وہ کہے کہ میں جو ہے وہ اہل بیت سے کٹ کر کے جو ہے میں نے ڈائریکٹ پیغمبر پاک سے ولایت لے رہی. تمام شیعہ ہوں یا سنی، اولیاء اللہ، ولی اکرام، صوفی اعظم، وہ سارے ہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے صوفی ازم کا، ولایت کا، وہ امیر المومنین تک پہنچتا ہے. تو ولایت کا جو ذریعہ ہے امیر المومنین علیہ السلام. بس ہم جو ہے وہ یہ جو ہے وہ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ صراط مستقیم کا جو عملی نمونہ، سب سے بہتر، سب سے بالا نمونہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. جی اور کسی کا سوال؟ آڈیو آن ہو رہی. جی کوئی سوال ہے کسی کا؟ کہ میں فاطمہ اور باغ صدر کے حوالے سے ایک چیز ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی ایڈ کر سکتے ہیں ضرور جی، احترام کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. جی جی. جیسے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، سب سے بڑا اعتراض یہی کیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بی بی فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا گیا. تو وہ باغ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہدیہ کیا تھا بی بی فاطمہ. یعنی وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کی وفات کے بعد اس کے بچوں کو ملے. یعنی یہ چیز تو خود پیغمبر نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں عطا کر دی تھی، پھر اس پہ وراثت کا تو سلب ہو جاتا ہے. نہیں، لیکن وہاں اعتراض جواب دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکیت پیغمبر کی تھی، صرف بی بی فاطمہ کے قبضے میں تھا، یعنی وہ کنورٹ نہیں ہوا تھا. ان کا یہ اعتراض ہے. اس کا جواب بھی ہے. جواب یہ ہے کہ فرض کریں ہم وراثت بھی لیتے ہیں، فرض کریں ہم وراثت بھی لیتے ہیں، تو پھر حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو کس بنیاد پر پیغمبر کے حجرے میں ان کو دفن کیا؟ کیونکہ وہاں پر یہی کہا تھا حضرت عائشہ نے، کیونکہ یہ میری ملکیت ہے، میں اجازت دیتی ہوں ان کو دفن کیا جائے. اور جب بیٹی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، وراثت نہیں مل سکتی بیٹی کو، تو بیوی کو کس طرح مل سکتی ہے؟ اور ایک اور اس کا جواب ہے کہ اگر بیوی کا حق نہیں تھا تو مختلف حکمرانوں نے واپس کیوں کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے مامون الرشید نے آ کر واپس کیے. اور پھر اگر بیوی کا حق نہیں تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے داماد مروان کو کیوں دے دیا تھا، یا حکم کو کیوں دے دیا تھا؟ بہرحال یہ سوال ہے، ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا. ہمیں جو اپنی عبادت ٹھیک کریں، اپنے معاملات ٹھیک کریں، اہل بیت سے محبت رکھیں اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت رکھیں. یہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ سوال جو ہے وہ اس حد تک ہوگا کہ آپ نے اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کی ہے نہیں ہے، صرف اس حد تک سوال ہو. آگے آپ سے جو ہے وہ اس کی سوال نہیں ہوگا. آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے اہل بیت سے محبت کی ہے نہیں، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کی ہے نہیں. آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی. آپ سے سوال ہوگا غیبت کیوں کی تھی، جھوٹ کیوں بولا ہے، تہمت کیوں لگائی ہے، اپنی جو ہے بیویوں کا تھوڑا ڈر سے بتانا، بیویوں کا حق ادا کیوں نہیں کیا. جی یہ سوال ہوگا آپ کے. جی یہ سوال زیادہ مین سوال ہے آپ کے. تو سنیں، وہ آدمی امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے جو غیر متعلقہ سوال پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جی کورس سے آؤٹ آف کورس. ٹھیک ہے جی آپ کچھ بات کر رہی تھی، بیٹی کوئی بات کر رہی. مولانا صاحب پچھلی دفعہ آپ نے وہ تفسیر میں کرتے کرتے ایک نماز کا ذکر کیا تھا، نماز غفیلہ. جی اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں اگر. جی نماز غفیلہ یہ بہت ثواب کی نماز ہے، اور بہت بڑا اس کا درجہ ہے اور بہت بڑا مقام ہے. یہ اہل بیت نے اس کی تاکید فرمائی ہے. اور یہ نماز غفیلہ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اور روزانہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ان دونوں کے درمیان نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ جو ہے آدھی رات تک اسے پڑھ سکتے ہیں.
نماز غفیلہ. اور اس کا جو ہے طریقہ جو علماء جو ہے وہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے اس کا کچھ یوں ہے. میں بھی آپ کو جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. مولانا صاحب یہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تقریباً 1 سال سے، لیکن اس کی خصوصیات وغیرہ پہ اگر آپ یعنی کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں اور اس کا کیا زیادہ فائدہ ہے، اس طرح کا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی اس کا جو ہے وہ ثواب جو ہے ایک توبہ کے حوالے سے، گناہوں کی بخشش کے حوالے سے جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. حاجت کے حوالے سے بیان کیا گیا. اس کی جو ہے وہ حاجت روائی کے لیے بہت اچھی ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو انشاءاللہ اس کے مزید جو ثواب اگلی دفعہ میں تفصیل سے جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا ضرور انشاءاللہ. ابھی جو ہے اس کا تفصیل میں جانے کا اتنا ٹائم نہیں ہمارے پاس، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو سوال جواب کے سیشن میں 5 منٹ اس کو پورا دیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی سوال اگر نہیں ہے تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ سٹاپ کرتے ہیں. ایک ای میل کے لیے مجھے 2 سوال بھیجے گئے ہیں، وہ اگر پڑھ کر میں جواب دے دوں یہاں پر کیسا مناسب سمجھتے ہیں؟ اجازت ہے؟ ٹائم ہوگا؟ جی قبلہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے بات کی تھی مالک یوم الدین سے متعلق. تو یعنی قیامت کے دن کچھ لوگوں کو سزا ملے گی، کچھ لوگوں کو جزا ملے گی. اب سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا ہے کہ جو سزا ملتی ہے اس کے 3-4 فلسفے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن وہ فلسفے ہے نہیں ہے، پھر کیوں سزا ملے؟ سزا کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس آدمی کو سزا مل رہی ہے، دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں. ایک دوسرا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی آئندہ غلط کام نہ کرے. تیسرا سزا کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو نقصان ہوا ہے اس غلطی کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو تھوڑا اطمینان مل جائے. ٹھیک ہے جی. کون سے 3 فلسفے ہو گئے؟ پہلا فلسفہ اس کا یہ کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. دوسرا کہ وہ آدمی خود باز آ جائے. تیسرا ہے کہ جس آدمی پر ظلم ہوا ہے، جس آدمی نے گناہ کیا اور کسی اور پر ظلم ہوا، اس آدمی کو سکون ملے. قیامت کے دن تینوں چیزیں نہیں ہیں. صحیح ہے جی. وہاں پر عبرت کا مسئلہ ہی نہیں، کام ختم ہو گیا. وہ عبرت حاصل کر کیا کرے گا؟ دوسرے آدمی افراد عبرت حاصل کر، وہاں خود قیامت کا منظر ہی عبرت ہے. ٹھیک ہے. وہاں کسی کو کوڑے مارے جائیں قیامت میں تو وہاں دوسرے کام ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ آدمی خود بخود ہی وہ وہاں پر کہے گا کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، سزا دینے کے بغیر ہی، کہ وہاں سچویشن سے. تیسرا یہ ہے کہ وہاں پر یہ آدمی جس کو نقصان پہنچا وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کو کیا ضرورت ہے تشفی حاصل کرنے کی یا اطمینان حاصل کرنے کی؟ پھر کیوں سزا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ خدا، ایک جواب اس کا یہ کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ نیک افراد کو ریوارڈ دے گا اور برے افراد کو سزا دے گا. اور وعدہ کر کے اس نے بیان کر دیا ہے، وہاں عبرت کی ضرورت نہیں ہے. اس دنیا میں ہی خدا کے حکم کو لاگو کرتے ہی انسانوں کو چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق چلیں. یہ ایک. دوسرا اس کا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ اگر سزا نہ دے تو اس کے عدل کے خلاف ہے، کیونکہ اس نے قانون بنا دیا کہ یہ کام کریں گے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا، یہ کام کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سزا ملے گی. اس نے، اور وہ ہے عادل. اس نے قانون بنا دیے، سزا اور جزا مقرر کر دیے، اب اس کے عدل کے خلاف ہے کہ اور سزا نہ دے. ایک اور جو ہے وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ جو اتنا عظیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ ایک چھوٹے سے حقیر، اس کے مقابلے میں حقیر ہے ہم نا جی، ضعیف ہے نا، کمزور ہے، ناتوان. وہ اس کو سزا دے کر کیا حاصل کرے گا؟ یعنی ایک گاؤں کا، ایک میں مثال صرف عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، ایک گاؤں کا ایک چودھری ہے، لمبردار ہے، ایک خان ہے، وہ ایک غریب بیچارے کمی کو 2 تھپڑ مارے گا، اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بلا تشبیہ. کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو پھر وہ خدا کیوں سزا دے گا؟ جواب یہ ہے کہ جب اس نے قانون بنا دیا ایک سزا دینا ہے، اس کا قانون جس طرح دنیا میں ایک تکوینی اس کا قانون ہے کہ جو آدمی بھی بلند جگہ سے اپنے آپ کو نیچے پھینکے گا اس کو نقصان ہو. یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ بندہ خدا بلند جگہ سے پھینک رہا ہے، خدا کیوں مار رہا ہے اس کو؟ نہیں، خدا نہیں مار رہا ہے، خود اس نے اپنی بلند جگہ سے پھینکا ہے. یہاں پر یہ سزا خود خدا نہیں دے رہا، بلکہ اس نے ایسا کام کیا کہ آٹومیٹکلی وہ اس میں سزا میں آ گیا. اس میں نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ اتنا عظیم خدا ایک ناچیز سے، ایک ناقابل سے، ایک ضعیف سے، ایک کمزور سے بندے کو جو ہے وہ سزا دے رہا. بس
خداوند تعالیٰ کی قیامت کی سزا ہے، اور ہمارے جو فلسفے اس کی سزا کے نفی کے لیے جو ہم نے گڑے ہیں وہ کافی نہیں ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. یا عالم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نبی پاک اور ان کی آل کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں آل بیت نبی پاک اور ان کی آل کی دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے نبی پاک کی آل سے محبت کی ہے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ انہیں شہداء میں شمار فرما. یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا. حاضرین میں جو موجود ہیں ان کی جو حاجت ہے حاجت روائی فرما، جو تنگ دستن کی تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار کو باعزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیب کے خزانے سے عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں اپنے تمام مرحومین مرحومات کے لیے، خاص طور پر کوئٹہ کے شہداء کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد.